اسکرین پر آپ جو یہ قبر دیکھ رہے ہیں، اس قبر کے آس پاس سانپ ہیں اور اس قبر کے اندر بھی سانپوں کو دیکھا گیا اور باقاعدہ طور پہ یہ سانپ کیمرے کے اندر قید بھی ہوئے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ قبر کا عذاب تو برحق ہے، عذاب القبر حق، قبر کا عذاب برحق ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ تو قبر کے اندر عذاب تو ہوتا ہے لیکن بندے دنیا والے اس کو نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ بعض مرتبہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ان عذاب کی ایک جھلک بندوں کو دکھلائی جاتی ہے، اس کے پیچھے کا راز کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ عذاب ہوتا خصوصی طور پہ کن لوگوں کو ہے وہ بات بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، جو قبر کا عذاب ہے اس کے بارے میں ایمان رکھنا اور اس بات پہ یقین رکھنا، اسی کو ایمان کہتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی ہو، اگر کوئی بندہ اس میں شک بھی کر لے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام کی بات میں تو شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے، قرآن میں بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو قرآن و حدیث کا میں اصل مقصد آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں جہاں پر عالم برزخ کی جتنی بھی باتیں قرآن و حدیث میں آپ کو ذکر ملے گا، جو باتیں ملیں گی، اس میں اچھے بندوں کے لیے عالم برزخ سے اچھی لائف کوئی نہیں، اور گناہگاروں کے لیے عالم برزخ سے زیادہ خطرناک کوئی اور مقام نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے اور قبر کو دیکھتے تو اتنا روتے تھے کہ آپ کی گنجان داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی، آنسوؤں سے وہ پوری داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے عثمان غنی، آپ حشر کو سن کر اتنا نہیں روتے ہیں، آپ پلسرات کے بارے میں سنتے ہیں بتاتے ہیں تو اتنا نہیں روتے ہیں، جہنم کا تذکرہ سن کر آپ اتنا نہیں روتے ہیں، تو پھر قبر کو دیکھ کر اور قبر کے تذکرے سے پھر آپ اتنا کیوں پریشان ہوتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ لوگوں، قبر دنیا کی منزلوں میں سے آخری منزل ہے اور آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ تو بہرحال گناہگاروں کے لیے بڑا خطرناک عذاب قبر کے اندر ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اس لیے عذاب کی کچھ جھلکیاں لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں۔ بہرحال عذاب ہوتا کن لوگوں پر ہے؟ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر پر سے گزرے، ایک قبر پر آقا علیہ السلام کا گزر ہوا اور آپ کے ساتھ چند صحابہ کرام تھے۔ تو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب زیادہ بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ ایک ان میں سے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا بندہ غیبت کرتا تھا، چغلی کرتا تھا۔ تو آپ سوچ لیں کہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، اور چاہے وہ مزاحیہ طور پہ جھوٹ بولے، مذاق میں جھوٹ بولے، مذاق میں کتنا جھوٹ چلتا ہے، سالی اور بہنوئی ہوتے ہیں آپس میں کتنی مذاق، دل لگی اور جھوٹ خرافات اس طرح کے مذاق، واہیات مذاق کرتے ہیں، اور آپس میں ایک دوست سے کتنا جھوٹ بولتا ہے۔ فون پر بات ہو رہی ہے، کہاں ہے؟ ارے میں فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہوں، ارے میں بس گھر پہ ہوں، اور ہیں وہ چوراہے کے اوپر، بول رہے ہیں بھائی میں چوراہے پہ ہوں، ہیں گھر کے اندر۔ تو یہ والا بھی جو جھوٹ ہے نا، یعنی کہ جو اس نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہوا ہے، جان بوجھ کر، تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں اس کے قبر میں ایک ایسا بچھو مسلط کیا جاتا ہے جو 40 سال تک اس کو ڈستا رہتا ہے۔ تو بڑی خطرناک وعیدیں آئی ہیں گناہگاروں کے لیے، تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ شریعت کے پابند رہیں، کوئی بھی کام ہمارا قرآن حدیث دین اسلام کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔